فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ بات متعدد بار سامنے آ چکی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہے، انہیں بہنیں بھی کہا جا سکتا ہے. ان میں مضامین میں بڑی مشابہت بھی ہے، ترتیب میں بھی ایک بہت ہی مشابہت پائی جاتی ہے. چنانچہ دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ سورۃ الامتین، سورۃ البقرہ، سورۃ الامتین، اس کا نصف اول جو ہے اس کے مخاطب اصل میں جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل، اور جو نصف ثانی ہے اس کے مخاطب جو اب تا قیام قیامت امت مسلمہ ہے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پہلے حصے کے بھی 3 حصے تھے. 4 رکوع ابتدا میں تمہیدی تھے، پھر 10 رکوع مسلسل آئے جس میں خطاب ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. پھر 4 رکوع وہ تھے جنہیں میں نے کہا تھا تحویلی، یعنی یہ کہ جب یہ جو مقام تھا اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت ہونے کا مقام، جب بنی اسرائیل سے سابقہ امت سے سلب کیا جا رہا تھا اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جا رہا تھا، گویا کہ ایک تحویل ہو رہی تھی، ایک ٹرانسفر ہو رہا تھا، پاور کہہ لیجئے، اتھارٹی کہہ لیجئے، یا مقام اور مرتبے کا ٹرانسفر ہو رہا تھا. تو وہ 4 رکوع درمیان میں تحویلی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں پھر تحویل قبلہ کا بھی ذکر آیا کہ جو اصل میں گویا کہ علامت تھی اس بات کی. اب یہ قبلہ بجائے بیت المقدس کے اب یہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، مکے کی طرف ہوگا. تو اس طریقے سے سابقہ امت کا دور ختم اور اب نئی امت کا جو ہے وہ گویا کہ عزل جو اس کے اوپر فائز ہونا ہے وہ بالکل واضح ہو گیا.
اس صورت میں سورہ آل عمران میں بھی شکل یہ ہے کہ وہ نصفین میں تو اس کی تقسیم بڑی مکمل ہے، 101 آیات اور پھر 99 آیات۔ 101 آیات ابتدا میں نصف اول جو ہے اس میں اصل روح سخون اہل کتاب کی طرف ہے، اور اس کے بعد جو پھر ہے 99 آیات نصف ثانی، اس میں خطاب سارا کا سارا مسلمانوں سے ہے۔ پھر اس کا بھی پہلا حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں وہ کلیئر ڈیمارکیشن نہیں ہے رکوعوں کی، بلکہ آیات کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی 32 آیات، پھر 32 آیات، پھر اس طرح سے 100 آیتیں جو ہیں 101، وہ تقسیم ہے تقریباً 3 مساوی حصوں میں۔ پہلے میں تمہیدی مضامین آئے تھے، دوسرے حصے میں خطاب ہے اصل میں کہ جو اہل کتاب کا دوسرا گروپ تھا، یعنی نصارہ، عیسائی، اور ان کا جو سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ انہیں مغالطہ ہوا یا انہیں گمراہی لاحق ہوئی، ان کی سب سے بڑی ضلالت جو تھی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا، اس کی نفی پر یہ تقریباً 33 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی اس پر مختص تھیں، جو ہم نے پچھلی نشست کے الحمدللہ کہ ایک ہی نشست میں ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اب جو بقیہ حصہ ہے تقریباً ثلث، یوں سمجھیے کہ آیت نمبر 64 سے شروع ہو کر اور یہ آیت نمبر 101 تک چلے گا، یہ حصہ جو ہے یہ دعوتی حصہ ہے، اور اس میں وہ تحویلی حصے والے مضامین بھی آ گئے۔ سورہ بقرہ میں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو 10 رکوع تھے جن میں خطاب تھا بنی اسرائیل سے، ان میں پہلا رکوع تھا 7 آیات پر مشتمل، وہ تھا دعوت کا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ تو یہ 7 آیتیں جو ہیں، اور اس کا جو 5واں رکوع ہے وہ گویا کہ بنی اسرائیل کو دعوت پر مشتمل تھا، بہت زوردار دعوت۔ یہاں ترتیب ہمیں الٹی نظر آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ پہلے جو ہے جو نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی ہے اس کی نفی کی گئی ہے زوردار انداز میں، اور اب جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں ان میں دعوت کا انداز ہے، لیکن یہ دعوت جو ہے یہ مشترک ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی اور نصارہ کے لیے بھی، یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کیا گیا اہل کتاب کی اصطلاح کے تحت۔ چنانچہ دیکھیے قل، اے نبی کہہ دیجئے، یہاں بھی 8 آیات جو ہیں بہت ہی جامع ہے اور بڑی یوں سمجھیے کہ پیشنیٹ اپیل ہے کہ وہ ایمان لائیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر درمی نہ کرے، اور یہ کہ ابراہیم کے اصل میں مشن کو آگے لے کر چلنے والے تو اب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے پیروکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کرے، اور جو بعد میں جو تقسیمیں ہو گئی ہیں، یہودیت ہے تو وہ بھی بعد کی پیداوار ہے، اور نصرانیت ہے تو وہ بھی بعد کی پیداوار ہے۔ اصل میں تو یوں سمجھیے کہ رجوع کرنا چاہیے جو اصل ثابت ہے، یعنی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو اس کے لیے دعوت پہ یہ 8 آیتیں جو ہے نہایت جامع بھی ہے، بہت پیشنیٹ، بہت جذباتی اپیل ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب یعنی وہ لوگ کہ جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہ بات جو ہے حکمت تبلیغ کے اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آپ کو اگر کسی کو دعوت دینی ہے کسی معاملے میں، تو اس سے جو گفتگو کا آغاز ہے وہ ایسی بات سے ہونا چاہیے کہ جو مشترک ہو، جس کو وہ بھی مانتے ہوں، اس سے بات آگے بڑھائیے۔ جو مختلف فی معاملات ہیں، اگر گفتگو اس کے اوپر شروع وہاں سے کریں گے تو کبھی بھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ایک درخت ہے، اس کی جڑ کے اوپر سے تنا نکل رہا ہے، پھر شاخیں ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہو رہی ہیں۔ اب اگر آپ کو بات کرنی ہے اتحاد کی تو آپ کو جڑ کی طرف سے چلنا پڑے گا کہ اصل بات کیا تھی، اس کو سمجھو۔ تو مشترک دین کیا ہے وہ جان لو، اور مشترک شخصیت کون سی ہے، وہ ابراہیم ہے، اور اس ابراہیم کی کا جو دین تھا اور اس کے جو مشترک اساسات ہیں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے جو اب آ رہی ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہہ دیجئے کتاب والو، آ جاؤ ایک ایسی بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، نمبر 1 یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں۔ یہاں میں نے اس مرتبہ خاص طور پر عبادت کے بجائے لفظ غلامی کا جو ہے استعمال کیا ہے، تاکہ عبادت جو ہے وہ اپنے رسوم اور ریچول سے ذرا ہٹ کر وسیع تر مفہوم میں سامنے آئے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، ہم کسی اور کی غلامی اختیار نہ کریں سوائے اللہ کے، ہمارا مالک